السلام علیکم۔ آج 28 دسمبر ہے اور تازہ ترین موسمی ماڈلز میں کچھ تبدیلی آئی ہیں، اور جو سسٹم اس وقت مغربی ہواؤں کا سسٹم ویسٹرن ڈسٹربنس جو پاکستان کی جانب آ رہا تھا، یہ تھوڑا سا مزید انٹینسیفائی ہوا ہے۔ آپ نے یہ ویڈیو پوری طرح دیکھنی ہے، اسکپ کر کے یا فارورڈ کر کے اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو بہت سی انفارمیشن جو ہے وہ آپ مس کر جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے یہ بتایا تھا کہ پاکستان میں ایک ویسٹرن ڈسٹربنس داخل ہوا، کراچی سمیت بلوچستان میں، اس کے علاوہ پنجاب میں اچھی بارشیں ہوں گی، تو اس وقت دنیا کے کسی ایپ پر بھی یہ انفارمیشن نہیں تھی، کیونکہ میں نے کچھ سائنٹیفک ماڈل کا یوز کیا تھا۔ اب میں آپ کو موسم کی صورتحال بتاتا ہوں کہ سال کی پہلی سنو فال برف باری کوئٹہ میں ہو سکتی ہے، چمن میں ہو سکتی ہے، ذوب، کلات، رورالائی کے ایریا میں ہو سکتی ہے، زیارت میں ہو سکتی ہے، اور یہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے بعد جو یہ سسٹم آئے گا، اس سسٹم کی وجہ سے ان علاقوں میں جو ہے وہ برف باری کے امکانات موجود ہیں۔ اس ٹراپیکل ماڈل کے مطابق کوسٹل لائن جو پاکستان کی کوسٹل لائن ہے، گوادر کی، اور اس کے علاوہ سندھ کی کوسٹل لائن، ساحلی پٹی، ان تمام علاقوں میں اگلے 72 گھنٹوں کے بعد یعنی کہ 30 دسمبر کے بعد بارش کے امکانات ہیں، اور بارش کے امکانات اس دوران زیری سندھ میں بھی، حیدرآباد، ٹھٹہ، بدین، میرپور خاص، نواب شاہ میں بھی ہو سکتی ہے بارش، سکھر میں ہو سکتی ہے، کمبر، جگب آباد میں بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیرہ بگٹی کا ایریا ہوگا، خاران کا ایریا ہوگا، اس کے علاوہ سبی، بارخان کا ایریا ہوگا، راجن پور، رحیم یار خان، ڈیرہ بگٹی، اس کے علاوہ بہاولپور میں بھی بارش کے اچھے امکانات موجود ہیں۔ ہارون آباد، بورے والا، ساہیوال، شورکوٹ، فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ، گجرات، گجر خان، جہلم، چکوال، سرگودا، میاں والی، جھنڈ کا ایریا ہوگا، پشاور، مردان، بنو، سدا، منگورا، سوات، مظفر آباد کے علاوہ گلگت بلتستان میں بھی اس دوران بارش کے امکانات ہیں۔ اس دوران بارش لودھرا میں ہو سکتی ہے، لیا میں ہو سکتی ہے، بھکر میں ہو سکتی ہے، اور جنوبی پنجاب کے جو علاقے، جنوبی وسطی اور بالائی پنجاب کے جو گندم کے حوالے سے کافی پیداوار رکھتے ہیں، تو ان علاقوں میں اس دوران لائٹ ٹو ماڈریٹ شاور کے امکانات ہیں، جس کی وجہ سے کسانوں کو اس سسٹم سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بارشیں نظر آتی ہیں وہ فیصل آباد میں، ساہیوال میں، پتوکی کا ایریا ہوگا، پنڈی بھٹیاں، حافظ آباد کا ایریا ہوگا، گوجر خان کا ایریا ہوگا، منڈی بہاؤالدین کا ایریا ہوگا، خوشاب ہوگا، نورپور تھل، چکوال، تیلا گنگ کا ایریا ہوگا، کلر کہار، کلر سعیدہ کا ایریا ہوگا، پنڈی گھیب، پنڈی اسلام آباد کا ایریا ہوگا، اٹک ہوگا، سوابی ہوگا، ایبٹ آباد کا ایریا ہوگا، ہری پور، راولا کوٹ، بالا کوٹ، ان جگہوں پر بھی اس دوران لائٹ ٹو ماڈریٹ شاور کے امکانات ہیں، اور اس کی وجہ سے سردی میں کچھ اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات، اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے بعد خلیج فارس میں جو دبئی کا ایریا ہوگا، اور اس کے علاوہ کویت، بحرین، ان جگہوں پر سمندر کی لہروں میں جو ہے ہائی ٹائڈ ہوگا، اور یہاں پر 3 سے 4 میٹر کی لہریں جو ہیں وہ بلند ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی کے پاس بھی، جو کراچی اور بلوچستان کی ساحلی پٹی کے پاس بھی سمندر کی لہروں میں 3 سے 4 فٹ کا، یا ہو سکتا ہے 6 فٹ کا اضافہ ہو جائے، تو ماہی گیر حضرات جو اس دوران فشنگ کرنے یہاں پر جاتے ہیں، تو اس دوران ان کو احتیاط جو ہے لازمی کرنی ہوگی۔ اگلے 72 گھنٹوں کے بعد تیز ہوائیں جو چل سکتی ہیں وہ خلیج فارس میں، دبئی، شارجہ، اس کے علاوہ عجمان، راس الخیمہ، فجیرہ کا ایریا ہوگا، قطر میں اس دوران تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، کویت اور بحرین میں اس دوران تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، تبوک کے پاس، شام، لبنان، اردن، ایران، عراق، ان جگہوں پر تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ اور یہ خلیج فارس سے یہ جو ونڈز ہیں یہ آہستہ آہستہ کراچی سمیت بلوچستان کی ساحلی پٹی پر بڑھیں گی، اور بلوچستان کی ساحلی پٹی میں تربت کا جو ساحلی پٹی سے تھوڑا دور ہے لیکن قریب ہے ساحل سے، تو یہاں پر تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، گوادر، پسنی اور ماڑا کے قریب تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، کراچی میں تقریباً 40 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گسٹنگ یعنی کہ جھکڑ چل سکتے ہیں۔ اس دوران سعودی عرب کے زیادہ تر حصوں میں ہواؤں کی سپیڈ بڑھ جائے گی، اور ہواؤں کی سپیڈ تقریباً سعودی عرب کے 70 سے 80% حصوں میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے، یعنی کہ سپیڈ تھوڑی زیادہ ہو جائے گی ہواؤں کی۔ اس کے علاوہ عمان میں، مسقط میں بھی تیز ہواؤں کے جھکڑ چل سکتے ہیں، العین میں تیز ہواؤں کے جھکڑ چل سکتے ہیں، عبری، مدارکہ کے ایریا ہوگا، یہاں پر بھی تیز ہواؤں کے جھکڑ چل سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اثرات کراچی میں، اس کے علاوہ
ٹھٹا اور بدین کے ایریاز میں بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے، اور یہاں پر بھی تیز ہواؤں کے جھکڑ چل سکتے ہیں جس کی اسپیڈ 40 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو مزید علاقوں کے نام بتا دوں جہاں پر بارش ہو سکتی ہے، تو تربت کا ایریا ہوگا، ہرنائی کا ایریا ہوگا، یہاں پر بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خزدار کا ایریا ہوگا، یہاں پر بھی کچھ بارشیں نظر آتی ہیں۔ قلعہ سیف اللہ کے قریب بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ترخم بارڈر ہے، اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان کا ایریا ہے، کوہاٹ ہنگو کا ایریا ہوگا، جھنڈ کا ایریا ہوگا، تنگی کا ایریا ہوگا، سوابی، ایبٹ آباد، ہری پور، ہزارہ، مالکن ڈویژن، گلگت بلتستان کے زیادہ تر حصوں میں اس دوران جو ہے وہ بارش کے امکانات موجود ہیں، اور پہاڑوں پر برف باری کے سلسلے اس دوران جاری رہیں گے۔ کراچی میں 30 دسمبر کے بعد بارش کے امکانات روشن ہیں۔ اس کے علاوہ قصور کا ایریا ہوگا، دیپال پور کا ایریا ہوگا، پاک پتن کا ایریا ہوگا، رحیم یار خان ہوگا، قصور کا ایریا ہوگا۔ لاہور میں اس دوران اچھی بارش ہو سکتی ہے۔ گوجرانوالا اور سیالکوٹ میں اس دوران ماڈریٹ شاور کے امکانات ہیں، یعنی کہ اچھی بارش ہو سکتی ہے۔ گجرات میں اس دوران اچھی بارش ہو سکتی ہے۔ قصور، فیصل آباد، گوجراں، کمالیہ، جھنگ، ان جگہوں پر بھی بارش کے امکانات ہیں، یہاں پر اچھی بارش ہو سکتی ہے۔ چکوال کے ایریا میں اس دوران اچھی بارش نظر آتی ہے۔ سینٹرل عرب میں اس دوران کچھ بارش ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دبئی میں، راس الخیمہ میں، عجمان میں 30 دسمبر کے بعد یعنی کہ 31 دسمبر سے 1 جنوری کے درمیان بارش کے امکانات ہیں، لائٹ ٹو ماڈریٹ شاور ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کویت، بحرین میں اور قطر میں بھی اس دوران کچھ بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ جدہ کے پاس کچھ معمولی بارش کے امکانات موجود ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی آنے والے اگلے 3 سے 4 دنوں کے دوران بارش کی کچھ امیدیں نظر آتی ہیں۔ شام، عراق، فلسطینی علاقوں میں، لبنان کے علاقوں میں، جارڈن کے علاقوں میں اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے بعد جو ہے بارش کے کچھ امکانات نظر آتے ہیں۔ کچھ اور جگہیں جن کا نام لینا میں بھول گیا تھا کہ مری میں بھی اس دوران بارش ہو سکتی ہے، مانسیرہ میں، مظفر آباد میں، بٹگرام کا ایریا ہوگا، ان جگہوں پر بھی بارش ہو سکتی ہے۔ روات میں، اڈیالہ کے قریب بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بارش ہو سکتی ہے فتح جنگ میں، اس دوران بارش کے امکانات جو ہیں نظر آتے ہیں۔ اگر یہ سسٹم مزید انٹینسیفائی ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بارش کی شدت میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے۔